السلام علیکم ناظرین، آج سے ہم ایک نیا ایجوکیشنل لیکچرز کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ابھی جو ہے میں آپ کو سائنس کے ایزی لیکچرز دوں گا 8ویں کلاس کے انگلش میڈیم کے، اور اگر اس کا اچھا رسپانس آپ کی طرف سے آیا تو انشاءاللہ دوسرے سبجیکٹس بھی میں ایکسپرٹ ٹیچر سے لیکچر بنوا کے اپلوڈ کر دوں گا۔ تو ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس میں آپ کو کلاس روم والا بورنگ ماحول نہیں ملے گا۔ اس میں ہم انگلش والی ریڈنگ بھی کریں گے، کیونکہ بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو بچوں کو پڑھنے نہیں آتے انگلش کے، تو وہ بھی کریں گے، اور اس کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو آسان الفاظ میں اور ایکسپلین کر کے آپ کو اچھی طرح سمجھاؤں گا۔ پہلے میں اپنا انٹروڈکشن کروا دوں۔ میرا نام سر نظر الاسلام ہے۔ میں نے ایم فل ایگریکلچر، ایم اے اردو اور بی ایڈ کی ہوئی ہے، اور ایک پرائیویٹ اسکول میں سائنس، انگلش، اردو وغیرہ پڑھاتا ہوں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو ابھی 8th کلاس کی سائنس سمجھاؤں گا۔ میں 5ویں سے 10ویں کلاس تک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس لیکچر میں آپ کو ہر چیز آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر۔ یہ دیکھیں، ہمارا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے ہیومن آرگن سسٹمز، یعنی انسانی اعضاء کا نظام۔ اس میں اوپر والی لائنیں چھوڑ کے آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے نروس سسٹم سے۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں اعصابی نظام۔ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے whenever a person gets injury on his foot while walking, he feels pain and his hand immediately reaches the injured side۔ یعنی جب کسی آدمی کو پاؤں پر کوئی چوٹ لگتی ہے چلتے ہوئے تو وہ درد محسوس کرتا ہے، اور اس کا ہاتھ فوراً زخمی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے who asked the hand to reach the site۔ In fact, there is an organ system in our body which carries messages from one part of the body to another and coordinates body functions۔ This system is called nervous system۔ تو اردو میں اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ کو اس جگہ پہ جانے کا کون کہتا ہے۔ حقیقت میں ہمارے جسم میں ایک آرگن سسٹم ہے جو پیغامات کو ایک جگہ سے جسم کے دوسرے جگہ تک لے جاتا ہے، تو اس سسٹم کو کہتے ہیں نروس سسٹم۔ تو اس کی ڈیفینیشن آپ نے یہاں سے یاد کرنی ہے۔ دیئر از این آرگن سسٹم سے لے کے نروس سسٹم تک اس کی صرف ڈیفینیشن ہے، یعنی تعریف ہے اردو میں، اور یہ سسٹم جسمانی افعال کو بھی آپس میں مربوط کرتا ہے۔ آگے دیکھیں انگلش میں لکھا ہوا ہے ہیومن نروس سسٹم کنسسٹس آف سی این ایس یعنی سینٹرل نروس سسٹم اینڈ پی این ایس یعنی پیریفرل نروس سسٹم۔ شکل میں بھی دکھایا گیا ہے۔ یہ ٹائپس ہیں نروس سسٹم کی۔ دا سینٹرل نروس سسٹم از کمپوزڈ آف برین اینڈ اسپائنل کارڈ۔ مطلب سینٹرل نروس سسٹم میں صرف دماغ اور اسپائنل کارڈ یعنی حرام مغز شامل ہوتے ہیں، جبکہ پیریفرل نروس سسٹم کنسسٹس آف اے نیٹ ورک آف نروز وچ کنیکٹ دا سینٹرل نروس سسٹم ٹو آل پارٹس آف دا باڈی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیریفرل نروس سسٹم ایک نروز کے جال پر مشتمل ہوتا ہے جو سینٹرل نروس سسٹم کو کے تمام حصوں سے جوڑتا ہے، پی این ایس۔ آگے ہے نیورون اور نرو سیل، یعنی نیورون یا نرو سیل کیا ہوتا ہے۔ نیورون اور نرو سیل از دا بیسک اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف دا نروس سسٹم، یعنی اعصابی نظام کا ایک بنیادی ساخت کا اور فعل کا جو اکائی ہے وہ ہے نیورون۔ All parts of the nervous system like brain, spinal cord and nerves are made up of neurons۔ یعنی نروس سسٹم کے تمام حصے نیورون سے مل کے بنے ہوتے ہیں، جیسا کہ برین، اسپائنل کارڈ وغیرہ۔ نیورونز ٹرانسمٹ میسیجز ان دا فارم آف الیکٹرو کیمیکل ویوز کالڈ نرو امپلسز۔ نیورون جو ہیں یہ
پیغامات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ الیکٹروکیمیکل ویوز کی شکل میں پہنچاتی ہیں، جن کو کہا جاتا ہے نرو امپلسز۔ نیچے دیکھیں یہ نیورون یا نرو سیل کی شکل بنائی گئی ہے۔ اس کے آگے نیورون کے مختلف حصوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ پہلا حصہ جو ہے the part of a neuron which contains nucleus and most of the cytoplasm is called cell body۔ تو سیل باڈی کیا ہے؟ نیورون کا وہ حصہ جس میں نیوکلیس اور سائٹوپلازم کا بہت سا حصہ شامل ہوتا ہے۔ تو آگے ہے the fine projections of the cell body which receive messages are called dendrites۔ یہ ڈینڈرائٹس کی تعریف ہے۔ تو ایسی ابھری ہوئی ساختیں سیل باڈی کی جو پیغامات کو وصول کرتی ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ ڈینڈرائٹس۔ اس کے آگے ہے a long projection of the cell body which conducts messages away from the cell body is called axon۔ تو یہ ایگزان کی تعریف ہے۔ یہ ایک ابھری ہوئی ساخت ہے سیل باڈی کی جو پیغامات کو سیل باڈی سے باہر لے کے جاتی ہے۔ conducts messages away from the cell body۔ اور آخر میں ہے terminal ends of the axons transmit the messages to the next cells۔ تو اس کی جو ٹرمینل اینڈز سرے ہوتے ہیں ایگزانس کے، یہ میسیجز کو اگلے سیل تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ سارے حصے ہیں نرو سیل یا نیورون کے۔ اوکے، اب آپ کو اس لیکچر کا تھوڑا سا آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے نروس سسٹم کی ڈیفینیشن یعنی اعصابی نظام کی تعریف یہ ہے کہ there is an organ system in our body which carries messages from one part of the body to another and coordinates body functions۔ تو یہ ہے نروس سسٹم کی ڈیفینیشن۔ اس کے آگے ہے نروس سسٹم کی ٹائپس۔ اس کی ٹائپس میں ایک تو CNS سینٹرل نروس سسٹم اور دوسرا PNS پیریفرل نروس سسٹم۔ سینٹرل نروس سسٹم میں صرف دماغ اور اسپائنل کارڈ شامل ہوتے ہیں، جبکہ پیریفرل نروس سسٹم پورے جسم میں نروز کا جو جال ہے اس کو کہتے ہیں PNS۔ اس کے بعد ہے نیورون یا نرو سیل۔ یہ جو ہے اس کی ساخت اور فعل کی بنیادی اکائی ہے سینٹرل نروس سسٹم کی، بلکہ پورے نروس سسٹم کی نرو ساخت اور فعل کی بنیادی اکائی ہے۔ تو یہ جو ہے نیورونز کیا کرتی ہیں، جو پیغام یہ ٹرانسمٹ کرتی ہیں جس شکل میں اس کو کہتے ہیں نرو امپلسز۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے نیورون یا نرو سیل کے مختلف حصے پڑھے، جن میں ایک تو ہے سیل باڈی، دوسرا ہے ڈینڈرائٹس، اس کے بعد ہے ایگزان۔ تو ان سب کی ڈیفینیشن بھی آپ نے پڑھی ہے۔ The part of a neuron which contains nucleus and most of the cytoplasm is called cell body۔ یہ cell body کی تعریف ہے۔ The fine projections of the cell body which receive messages are called dendrites۔ یہ dendrites کی تعریف ہے۔ اس کے بعد a long projection of the cell body which conducts messages away from the cell body is called axon۔ یہ axon کی تعریف ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو بہت سی باتیں اس میں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں وہ آپ کو کلیئر کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ایسی مزید تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اس وقت تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔